خواب جو ہے یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور ایسا اہم معاملہ ہے کہ جس کا انسان کی زندگی سے تعلق بھی ہوتا ہے، انسان کی آخرت سے تعلق بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جیسے فرعون نے خواب دیکھا تھا، اپنے حواریوں کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بالکل بھی توجہ نہیں دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ توجہ دی۔ تو ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواب کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، یعنی اس کا کسی نوعیت کا کوئی تعلق سمجھتے نہیں ہے کہ خواب کی کوئی اہمیت ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے دلائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 46 نبوتاً، جو خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کیسے ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو خواب کی اہمیت ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواب کو بدرجہ وحی سمجھتے ہیں خواب آئے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو گیا، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز لازمی ہوگی جو مجھے خواب آیا ہے۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ خواب نظر آ گیا تو اس کو وحی سمجھ لیا، اس کو سب کچھ ہی سمجھ لیا۔ خواب میں جو کچھ بھی دیکھا بس اس کے پیچھے لگ گئے کہ یہ خواب دیکھا ہے، یہ معاملہ آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو ہمیشہ خواب کو وحی کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، خواب کو الہام ربانی یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور خواب کو الہام شیطانی یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خواب مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے خواب کو کہتے ہیں حدیث نفس، یعنی ایسی بات جو کہ انسان سوچتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ چیز اس کو دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے خواب کے ذریعے سے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کا نفس جب سوتا ہے تو اس کی روح انسان کے جسم کے کاموں سے فارغ ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ روح انسانی جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن ایک کنیکشن اور ایک تعلق انسان کے جسم کے ساتھ اس کا باقی رہتا ہے، اور یہ روح بعض مرتبہ کسی مقام پہ پہنچتی ہے، بعض مرتبہ کسی مقام پہ پہنچتی ہے، اور اس کو رؤیت حاصل ہوتی ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھتی ہے تو وہ چیز خواب کی صورت میں انسان کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور کبھی وہ جو روح ہے اس کو شیطان اور نفس اغوا کرتے ہیں، اور وہ اس کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو کہ شیطانی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ روح کی رسائی اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کے اشاروں اور عالم غیب کی طرف ہونے لگتی ہے، تو روح کو جو چیز نظر آتی ہے وہ اچھے خواب نظر آتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا صالحہ من اللہ والحلم من الشیطان، کہ اچھے خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو پہلا خواب تو ہے حدیث نفس، کہ انسان کے دل میں جو خواہشات ہوتی ہیں، دل میں جو باتیں ہوتی ہیں، تو وہ انسان کو خواب کی صورت میں نظر آتی ہیں، تو ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ان کا کوئی تعبیر سے تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ انسان کو خواب جو نظر آتا ہے وہ شیطان کی رسائی سے، اس کو کہتے ہیں تسویل الشیطان یا تخویف الشیطان یا حلم من الشیطان، یا حلم کہتے ہیں، یہ مختلف نام ہے۔ اس خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کو کوئی برا خواب نظر آئے تو وہ اس پر توجہ نہ دے، اور اٹھے اور کروٹ بدلے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھو 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 یعنی تھتکارے اور کروٹ بدل کے سو جائے۔ یہ تھتکارنا شیطان کے سر پہ جا کے لگتا ہے کہ شیطان جو خواب کے ذریعے سے انسان کو پریشان کرنا چاہتا تھا، وہ شیطان اس تھتکارنے کے ذریعے سے اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے ذریعے سے شیطان تنگ نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری قسم ہوگی۔ اور تیسری قسم خواب کی وہ ہے کہ جو من جانب اللہ، اللہ رب العزت انسان کو عالم غیب سے اشارہ دیتے ہیں۔ اس کا تعلق صدق مقال اور عقل حلال سے ہوتا ہے۔ صدق مقال یعنی سچ بات کرنا، جو آدمی جتنا سچا ہوتا ہے اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوتے ہیں، جو آدمی جتنا جھوٹا ہوتا ہے اس کو خواب بھی اتنے جھوٹے نظر آتے ہیں۔
یہ اس کی ایک علامت ہے یہ۔ اور دوسری بات کہ جو شخص جتنا حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے اس کے خواب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے خواب بھی سچے نہیں ہوتے، یعنی اس کو اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ملتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اچھے خواب ہمیشہ اس شخص کو آتے ہیں جو کہ عموماً ذکر اللہ کی پابندی کرتا ہے یا اس کے دل میں اللہ کا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس کو اللہ رب العزت اچھے خواب یا مبشرات دیتے ہیں۔ تو یہ اچھے خواب آنے کی کچھ وجہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کوئی ایسا خواب آئے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس نوعیت کا رابطہ ہو جائے، اور اعمال ویسے ہوتے ہیں کہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے اور سنت سے تعلق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ایسی چیزوں سے تعلق نہیں ہے تو عمومی طور پہ ایسا خواب بھی نہیں آتا، چونکہ نفس و روح کا تعلق ہی نہیں ہے تو خواب عموماً نفس و روح کے تعلق کے درمیان کی چیز ہے۔ ایک بات تو خواب کے حوالے سے یہ ہوگی کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث نفس ہوتی ہے، یعنی جو آپ نے سوچا ہے، سمجھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ خواب آ جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے پریشان ہوتے ہیں، ایک ہی خواب ہے، مجھے 4 بار آ گیا، 5 بار آ گیا، 10 بار آ گیا، 20 بار آ گیا۔ تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ انسان کسی چیز سے ڈر جاتا ہے جو اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ چیز اس کو خواب میں دکھائی دیتی ہے، اور پھر انسان ڈرتا ہے کہ یہ دوبارہ نظر نہ آئے، تو چونکہ ڈر رہا ہے تو اس کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان کا شعور سو جاتا ہے اور لاشعور غالب آ جاتا ہے تو وہی چیز مختلف انداز میں سامنے آتی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک خواب کے بار بار آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں، سچے خواب کی علامت عموماً یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف طریقے سے دکھایا جاتا ہے، لیکن اگر وہی خواب برا ہے تو حلم من الشیطان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس خواب سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ 3 قسمیں ہیں خواب کی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ خواب جو ہے وہ ہر ایک کو سنانا نہیں چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خواب ہے وہ فضا میں معلق ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر فضا نہیں، اللہ کی تقدیر کے ساتھ معلق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی نیک اور صالح آدمی کو سنایا تو وہ سمجھے گا کہ آپ کا خواب اچھا ہے یا برا ہے، تو وہ آپ کو اس کی تعبیر نہیں دے گا کہ برا خواب ہے۔ چنانچہ وہ تعبیر نہیں دے گا تو خواب جو ہے وہ معلق ہی رہے گا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بنے گا۔ اور اگر کسی ایسے دوست کو، جاننے والے کو سنا دیا اور اس نے ایک اپنی طرف سے ذہن میں تعبیر جو منہ میں آئی وہ نکال کے رکھ دی تو وہ خواب جو ہے وہ ویسے نافذ ہو جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ خواب معلق ہوتے ہیں اللہ کی تقدیر کے ساتھ، جب اس کی تعبیر دے دی جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ علماء نے بہت سی وجوہات لکھی ہیں، لیکن کوئی ایسی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو لاجک میں آئے، لہذا اس کو اللہ کے نبی کی حدیث تک ہی موقوف رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو بالکل صحیح فرمایا ہے، واللہ علم کیسے حقیقت ہو جاتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنی سی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے خواب آنا سمجھ میں نہیں آتا کہ آیا کہاں سے، ایسے ہی خواب کی تعبیر بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں سے آئے گی۔ تیسری اور اہم ترین بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کوئی عمومی قسم کی بات ہے اور جو بھی خواب کی تعبیر بتا رہا ہے عمومی طور پہ اس سے پوچھ لیتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر کے لیے علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر کوئی بتا نہیں سکتا کہ خواب اچھا ہے خواب برا ہے۔ اگر کوئی بتائے گا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو شرعی مسائل کا علم نہیں ہے اور وہ شرعی مسائل بتانا شروع کر دے۔ ایسے خواب کی تعبیر کے بارے میں بھی جب تک کسی شخص کو اس کا شرعی طریقے سے علم نہیں ہوگا اس کو خواب کی تعبیر نہیں بتانی چاہیے۔ علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے میں خواب کی تعبیر میں بڑے ماہر قسم کے آدمی تھے اور اللہ نے ان کو بڑا ملکہ نوازا تھا،
اور بڑے بڑے علماء حتیٰ کہ امام مالک جیسے لوگ بھی ان سے خواب کی تعبیر معلوم کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے یہ نظر آیا کہ میرے گھر میں بادشاہ وقت کا بادشاہ وہ میرے گھر میں آ رہا ہے. تو فرمایا کہ جلدی سے اپنا گھر خالی کر دو، گھر میں کوئی زلزلہ آئے گا جس سے تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا. انہوں نے گھر خالی کر دیا. کچھ عرصے بعد ایسا ہی ہوا، کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ کوئی زلزلہ آیا، کوئی معاملہ ہوا کہ وہ گھر جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا. تو شاگردوں نے حیران ہوئے، کہا استاد جی کیسے آپ نے یہ تعبیر بتائی؟ تو فرمایا کہ بھئی بڑی واضح بات ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی ملک میں آتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو جیسے ہی اس نے خواب بتایا تو میرے دل کی توجہ اس آیت کی طرف چلی گئی، لہذا اس کی یہی تعبیر تھی. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے بطخ ذبح کی اور اس کو کھایا. تو فرمایا کہ اگر تم مجھے مٹھائی کھلاتے ہو تو اچھی تعبیر ہے، اگر مجھے مٹھائی نہیں کھلاؤ گے تو تھوڑی کم تعبیر دے سکتا ہوں. حضرت وہ کیسے؟ کبھی لے کر آؤ. مٹھائی لے کر آئے تو فرمایا کہ وہ چونکہ ان سے گہرا تعلق تھا تو اس لیے ایسا فرما دیا ہوگا. فرمایا کہ تمہاری 19 روپے تنخواہ میں نوکری لگے گی. چنانچہ 19 روپے اس زمانے میں بڑی رقم ہوا کرتی تھی. لوگ عمومی طور پر جو عمومی تنخواہ ہوتی تھی وہ 9 روپیہ 10 روپیہ میں بڑا اچھا قسم کا گھر چل جاتا. 2 روپے کی تو گائے ملتی تھی، 1 روپے کی 3-4 بکریاں مل جاتی تھی. تو ایسا زمانہ تھا. تو میں 19 روپے کی نوکری لگے گی. حضرت میں سمجھا نہیں آپ نے، اگر دوسری تعبیر ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ فرمایا دوسری تعبیر ہوتی تو 12 روپے کی نوکری لگتی، اور میں نے دوسری ایک تعبیر 19 روپے والی، ایک تعبیر 12 روپے والی. حضرت یہ کیسے؟ فرمایا کہ 2 زبانیں ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، ایک زبان فارسی ہے اور ایک زبان عربی ہے. عربی کے اندر جو بطخ کے لیے لفظ ہے وہ بطن، با اور طوا، یہ بطن عربی کا لفظ ہے، اور فارسی میں بطخ، فارسی میں صرف بطخ، با طوا خا کے حروف ابجد بنتے ہیں 12 اور بطن اس کے حروف ابجد بنتے ہیں 19. لہذا اب تعبیر بتانے والے کے سر پر ہے کہ وہ کیسی تعبیر، عربی کی تعبیر بتاتا ہے یا فارسی کی تعبیر بتاتا ہے. لہذا میں نے آپ کو عربی کی تعبیر بتائی، اس وجہ سے آپ کی تنخواہ 19 روپے کے حساب سے لگی ہے. تو یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تعبیر ہے لیکن در حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. جیسے ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان سے کسی نے دعا کرائی، کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. انہوں نے دعا کر دی. دعا کے بعد اگلے دن آئے اور کہنے لگے کہ بھائی حضرت مجھے اللہ کے نبی کی زیارت تو ہوئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، لیکن پشت کی طرف سے ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ میاں تمہارا عقیدہ تو ٹھیک ہے. نہیں حضرت میں تو اہل تشیع ہوں، میں تمہیں سامنے سے زیارت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اور بری چیز نکلتی ہے، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بری چیز ہے تو وہ بڑی اچھی چیز نکل رہی ہوتی ہے. جیسے ہمارے مولانا بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے، وہ ان کے ایک شاگرد تھے، ایک خادم خاص تھے، وہ بیمار ہو گئے اور ایسے شدید بیمار ہوئے کہ 11 مہینے تک بیمار رہے، مرنے کے قریب ہوئے. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ خادم خاص تھے، تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے گئے، جاتے رہتے تھے. 11ویں مہینے میں حضرت نے پوچھا میاں کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، تمہیں اتنی دوائیں دے رہی ہیں پھر بھی تم ٹھیک نہیں ہوتے؟ حضرت میں نے بہت ہی برا خواب دیکھ لیا تھا، ویسا برا خواب ہے کہ میں کسی کو سنا نہیں سکتا، میں پریشان ہوں کہ اپنی زبان پہ اس خواب کو کیسے لے کر آؤں. میں سناؤ تو صحیح خواب کیا ہے؟ حضرت میں کافر تو نہیں ہو جاؤں گا؟ نہیں تم بتاؤ. میں نے خواب دیکھا کہ میں نے قرآن مجید کے اوپر پیشاب کیا.
تو حضرت اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ واہ 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 سبحان اللہ، کیسا خوبصورت، کیسا بہترین خواب دیکھا۔ حضرت میں اس وجہ سے بیمار ہوں، 11 مہینے ہو گئے، سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام ہو رہے۔ اور میاں تیرے خواب کی تعبیر ہے کہ اللہ تجھے 7 لڑکے دیں گے اور 7 کے ساتھ حافظ قرآن عالم دین بن کے دین کا بڑا بہترین کام کریں گے۔ حضرت مجھے کوئی بیٹی تو دیتا نہیں ہے، 7 بیٹے کہاں سے آئیں گے؟ میں خواب کی تعبیر یہی ہے، اس لیے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب، قرآن مجید میں انسان کی نسل ہے اور نسل کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے، صلب سے اور ترائب سے ہوتا ہے، اور پیشاب بھی وہیں سے آتا ہے، اور پھر وہ قرآن پر ہونا۔ اور تو اتنے سادے اتنے شریف آدمی تھے کہ فرمایا کہ میاں ایاز کو بلاؤ، تو غسل خانے میں نہا رہے تھے، آواز سنی تو کپڑے پہنے بغیر دوڑ کے گئے، جی حضرت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اتنے سادے آدمی، یہ بھی کہ شیخ کی بات فوراً ماننی چاہیے تو اس میں دیر ہو جائے گی، وہ اتنے سادے۔ بعض بزرگان دین کے، بہت سے بزرگان دین کے عمومی طور پہ خدام ایسے ہی ہوتے ہیں، عمومی طور پہ یہی دیکھنے میں آیا کہ خدام عام طور پہ سادے، بالکل سادے، شریف چالاک ہوشیار قسم کے لوگ ٹکتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں سے تھوڑے زیادہ پیسے مل رہے ہیں ادھر نکل جاؤ، وہاں تھوڑا زیادہ فائدہ، وہاں اچھی چیز مل رہی ہے وہاں نکل جاؤ۔ تو اس قسم کے سادے لوگ عمومی طور پہ بزرگوں کے پاس وہ ٹک جاتے ہیں اور وہ ایسے بے مثل اور بے مثال بن کے نکلتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ وہ اتنے سادے اور شریف تھے، لہذا اس کی تعبیر یہ نکلی۔ شیخ عثمان تھے، یہ پہلے تاتاری تھے اور یہ تاتاری نسل تھے، مسلمانوں کی کسی جگہ تاتاریوں نے ہرایا اور مسلمانوں کو کسی جگہ تاتاریوں نے ایسی شکست دی کہ مسلمان پیچھے آ کے لگ گئے۔ تو یہ عثمان آیا اور اس نے مسلمانوں کی مدد کی، تو مسلمانوں کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ وہ ہم پناہ دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ رات کو ان کے گھر میں رکے تو اوپر قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ کس نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہا اللہ کی کتاب؟ اللہ کی کتاب کیسے؟ اور وہ میرے سامنے رکھی اور میں ادھر لیٹا ہوں۔ اللہ کو تو سارے مانتے تھے، البتہ یہ شرک کیا کرتے تھے، وہ الگ بات ہے۔ تو قرآن مجید لیا اور سر پہ لے کے کھڑے ہو گئے، وہ پوری رات کھڑے رہے۔ پوری رات کھڑے رہنے کے بعد صبح کسی نے جگایا کہ بھئی اللہ کی کتاب رکھی اور میں اس جگہ سو جاؤں، یہ بے ادبی لگتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید وہاں سے ہٹایا، پھر سوئے۔ کہنے لگے کہ خواب دیکھا اور خواب دیکھنے لگے کہ میں نے پیشاب کیا ہے اور اس پیشاب سے ایک درخت ہوگا اور وہ درخت جو ہے وہ سارے ہندوستان میں اور سارے بر صغیر میں چھا گیا۔ بڑا حیران ہوا۔ مسلمانوں کے کسی بزرگ کو، شیخ سعید تھے اس زمانے میں، ان کو خواب سنایا تو اس بادشاہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو، یہ مسلمان ہونے والا ہے، اس سے شادی کر لو اور پھر اس سے ایک نسل چلے گی جو کہ پورے ہندوستان پہ حکومت کرے گی۔ چنانچہ وہ خلافت عثمانیہ بنی جس نے بر صغیر پاک و ہند پہ 800 برس تک حکومت کی اور بڑی زبردست اور جاندار قسم کی حکومت۔ تو یہ خواب کے اندر ایسے مبشرات اور ایسے اشارے ہوتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا